ہے، سوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ بنو ہاشم کے پہلے وہ بچے ہیں جن کا باپ بھی ہاشمی ہے اور ماں بھی ہاشمی ہے۔ آپ اس پہ اگر غور کریں، تھوڑا سا بھی ذوق انسان کو میسر ہو تو آدمی مچل جاتا ہے اور روح تڑپ جاتی ہے، وجدان کے جہان میں سفر شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہی عظیم انسان پیدا ہوا ہے کہ جس کا باپ بھی ہاشمی ہے، جس کی ماں بھی خاندان ہاشم سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے اور معروف ابو طالب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال نہیں 27 سال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت فرمائی ہے۔ انتہائی قابل غور جملہ ذہنوں کی تازگی کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، 1 ساتھ، 1 لمحہ جسے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھنا نصیب ہوا، زمانے کا کوئی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا جسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ 1 سیکنڈ، 1 ساتھ، 1 گھڑی جسے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھنا نصیب ہو گیا، مقدر اتنا چمک گیا، علم کی حیثیت پیچھے رہ گئی، تقوی کی حیثیت پیچھے رہ گئی، طہارت کا مقام و مرتبہ پیچھے رہ گیا، زہد کا جلال اور جمال پیچھے رہ گیا۔ 1 لمحہ ایمان کی حالت میں جس انسان نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، مقام اور مرتبہ یہ مل گیا کہ ساری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، اولیاء، قلندر، مجذوب، سالک اس انسان کی عظمت کو نہیں چھو سکتے جس نے حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور مرتبہ 1 سیکنڈ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ اور اس ایمان پر قائم رہا، پھر زمانے کا کوئی انسان اس انسان کی عظمت کو نہیں پا سکتا کہ اس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ آپ پھر اندازہ کریں جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جو بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، جس حقیقت کا ادراک اور ابلاغ ہمیں ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس آدمی کا مقدر کیا ہوگا، اس آدمی کا نصیب کیا ہوگا، اس آدمی کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس ہستی کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس ہستی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا جس نے 1 سیکنڈ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ 27 سال شب و روز گزر رہے ہیں تو آمینہ کے لال کے پاس گزر رہے ہیں، صحبت مصطفیٰ میں گزر رہے ہیں، فیضان مصطفیٰ میں گزر رہے ہیں، دربار مصطفیٰ میں گزر رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے دربار میں، علم نصیب ہو رہا ہے تو رسول اللہ کے دربار میں، نماز پڑھنے کا گر سکھایا جا رہا ہے تو رسول اللہ سکھا رہے ہیں، وضو کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں تو حضور سکھا رہے ہیں، سونے اور جاگنے کے انداز بتا رہے ہیں حضور بتا رہے ہیں، جرتوں کی داستانیں رقم کرنے کے گر بتا رہے ہیں تو حضور بتا رہے ہیں، بہادری کے جوہر وطیت کر رہے ہیں تو امام الانبیاء تاجدار انبیاء کر رہے ہیں، تو پھر مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، شان کا عالم کیا ہوگا کہ 1 نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 27 سال کا طویل عرصہ صحبت مصطفیٰ میں جس کا گزرا ہے۔ لیکن عاجزی کا عالم یہ ہے، انتہائی سمجھنے سے بات تعلق رکھتی ہے۔ انکساری کا عالم کیا ہے؟ جس آدمی کو حضور، ویسے بھی حضرت علی رشتے میں بھائی لگتے ہیں، اگر آپ کو بات سمجھ آئے
تو ضرور سر ہلا کر مجھے اشارہ دے دیجئے گا کہ بات سمجھ رہے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ رشتے میں بھائی لگتے ہیں، چچا کے بیٹے تھے، بھائی لگتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے، وہ زبان پاک جو ایک بار کھل جاتی ہے قیامت تک کے لیے حکمت، دانائی، دانش، اعتبار، وقار، یقین اور ایقان اور ایمان تقسیم فرماتی ہے، وہ زبان کھلتی ہے، لب واہ ہوتے ہیں، کملی والے کے لب کشائی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علیو انت اخی و انا اخوکا، اے علی تو میرا بھائی ہے اور میں مصطفیٰ تیرا بھائی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، آج آداب معاشرت میں، آج دنیا کے طریقوں میں، آج دنیا کی کمیونٹی اور سوسائٹی میں اگر کوئی آدمی محبت سے کہہ دے، اثر و رسوخ والا، تعلق والا، قد کاٹ والا، وضع قطع والا، مالی حیثیت والا، اگر کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ یار تو میرا بھائی ہے، ویسے کہہ دے، آدمی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا ہے، اپنا بھائی کہا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سما بدل جاتا ہے، تخیل بدل جاتا ہے، پرواز تبدیل ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے اپنا بھائی کہا ہے۔ وہ لمحہ، وہ منظر، وہ گھڑیاں، وہ نظارہ، وہ کیفیت، وہ حیثیت کیسی ہوگی کہ اللہ کے رسول، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، ہادی برحق، رحمت عالم اپنی پاک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں یا علیو انت اخی و انا اخوکا، اے علی تو میرا بھائی ہے اور میں مصطفیٰ تیرا بھائی ہوں۔ کھلے دل سے کہو سبحان اللہ۔ کیا اپنائیت تقسیم کی جا رہی ہے؟ کیا محبتوں کے جہان آباد کیے جا رہے ہیں؟ کیا ایک سانس امٹ کر آ رہا ہے کہ اللہ کا رسول اپنی پاک زبان سے ارشاد فرما رہا ہے اے علی آپ میرے بھائی ہیں اور میں اللہ کا رسول تیرا بھائی ہوں۔ اور ایک لمحے پر، ایک مقام پر اسی جملے کو، اسی مفہوم کو حضور نے یوں بیان فرمایا۔ مقام بدلتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ ایک مقام پر تو یہ جملہ ارشاد فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں، یہ اور مقام کی بات ہے۔ ایک مقام پر، قباء کے مقام پر، اشتارق علی انتہائی اہم نقطہ ہے، مقام قباء پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رشتہ مواخات کو قائم کیا، ایک مہاجر کو، ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اس لمحے میرے کریم نبی نے، میرے رحیم نبی نے، اللہ اکبر، انداز بدلا، فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، اور دوسرا مقام بدلا تو فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب ایک جملہ، اگر یہ فضائل کی بات ہے، میں ذہنی طور پہ آپ تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ عاجزی کا عالم یہ ہے۔ میں محبان علی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم سب محبان علی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا دعوی ذکر بھی ہے، ہمارا دعویٰ محبت بھی ہے، ہمارا دعویٰ عقیدت کا بھی ہے، ہمارا دعویٰ تعلق کا بھی ہے، ہمارا دعویٰ ایمان کا بھی ہے۔ میں آپ کی وساطت سے، اس محفل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی حضرت علی شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عقیدت اور فرید کا تعلق نبھانا چاہتا ہے، تو دیکھ لیں ایک دن موج میں آ گئے۔ حالانکہ رسالت مآب نے علماء تشریف فرما ہے، ترمذی شریف کی یہ روایتیں موجود ہیں، آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں آنا دار الحکمت وعلی بابها،
میں دانائی کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جسے مدینۃ العلم کہا گیا، جس کو سرکار نے باب العلم قرار دیا، انا مدینۃ العلم والی جو بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت و علی جل بابھا، میں دانائی کا گڑھ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج اچانک ایک بزم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں میں عالم بن گیا۔ توجہ چاہوں گا، کیا کلیم کیا جا رہا ہے؟ لوگوں میں عالم بن گیا۔ عرض کی گئی اے شیر خدا، آپ کی تو حقیقتیں یہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ باب العلم ہیں، اور آج آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے خود کہا کہ میں عالم بن گیا؟ اگر آپ سوچیں گے تو بہت بڑا پیغام آپ تک منتقل ہو جائے گا، جسے دانش علوی کہتے ہیں، جسے فیضان رسالت مآب کہتے ہیں۔ وہ حکمت جو رسول اللہ نے سینے سے سینہ لگا کر عطا فرمائی، اس کا فیضان آپ تک پہنچے گا، اور آپ تسلیم کریں گے کہ وقت کی ضرورت اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہماری محبت کا رشتہ یوں قائم ہو۔ آپ نے فرمایا میں عالم بن گیا، حالانکہ اس سے پہلے رسول اللہ فرما چکے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، بڑی آسان سی بات آپ بول سکتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، میں دانائی کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، گھر ہوں، مرکز ہوں۔ آج کیا عرض فرما رہے ہیں حضرت علی کہ لوگوں میں عالم بن گیا۔ ظاہر ہے یہ بات بڑی اچھمبا تھی، بڑی منفرد تھی، انداز بھی حضرت علی کا لوگوں میں عالم بن گیا، لوگوں میں توجہ ہو جاؤ میں عالم بن گیا۔ پوچھا گیا، عرض کی گئی اے شیر خدا، اے حیدر، اے کرار، اے غضنفر، اے جرتوں کے امین، اے شجاعتوں کے رازداں، یہ تو بتائیے کیا آپ پہلے عالم نہیں تھے؟ فرمانے لگے آج عالم بنا ہوں۔ کہا پھر راز کھولیے، حقیقت آشکار کیجئے، بتائیے کہ آج یہ کلیم، آج یہ دعویٰ، آج یہ اظہار علم، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج مجھے احساس ہوا ہے۔ انتہائی اہم کارنر ہے۔ کہا آج مجھے احساس ہوا ہے، آج میرے دل نے تسلیم کیا ہے کہ اے علی، تو ہر چیز کا جاننے والا نہیں ہے۔ دیکھیں لاجک، دیکھیں منطق، دیکھیں حکمت، دیکھیں۔ دعویٰ کیا تھا؟ میں عالم بن گیا۔ اس کی دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے کہ آج مجھے احساس ہوا، آج جذبے کے روح سے یہ صدا آئی ہے، یہ میرا اندر کا جہان بولا ہے کہ سارا کچھ اے علی تو نہیں جانتا، وہ جاننے والا خدا ہے۔ اس احساس نے مجھے عالم بنا دیا ہے۔ اس احساس نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ عاجزی، انکساری، تواضع، اور اپنے آپ کو مسکینی کا انداز ظاہر کیا۔ تو میں محبان علی سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا تغیر، ذکر علی کی کوئی ایسی برکت، محبت علی کا کوئی ایسا کمال ہم تک پہنچا ہے کہ ہمارے دل سے غرور نکل جائے، تکبر نکل جائے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کر یوں فرمایا کرتے تھے، سلونی عما شئتم، پوچھنا تمہارا کام ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے، جواب دینا علی کا کام ہے۔ لیکن آج ایک احساس پر ناز کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں عالم ہو گیا۔ کیا ہم اپنے تکبر کو، اپنے غرور کے بت کو سیرت علی کی روشنی میں توڑ سکتے ہیں؟ اس کو پارا پارا کر سکتے ہیں؟ اس کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں؟ اگر اپنی انانیت، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا غصہ، اپنے اندر سے انا، اپنی ایگو ہم پارا پارا کر سکتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ سیرت علی کا فیضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔
میں ایک حدیث مبارکہ بات کو میں ایک پیغام تک لے جانا چاہتا ہوں. چلو اس حدیث سے پہلے ایک میں آپ کی سیرت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو. آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں، یہ کتاب ہے سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد نافع نامی عالم نے لکھی ہے. بڑی اہم محنت سے اس آدمی نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے ہیں اور بازار آپ کو ضرورت تھی اپنے لیے لباس کی. کس کی ضرورت تھی؟ لباس کی. لباس خریدنے کے لیے آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں. ایک دکان میں داخل ہوتے ہیں، کپڑے کی دکان ہے. اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور دکاندار کو سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں تو مجھے پہچانتا ہے؟ دکاندار سے گویا ہوئے کہ تو مجھے جانتا ہے؟ دکاندار نے کہا جی میں جانتا ہوں، آپ علی ہیں. آپ دکان سے باہر آ گئے، کپڑا نہیں خریدا، دکان سے کپڑا، سلام کیا دکاندار کو اور اس کے بعد سوال کیا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس دکاندار نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، حسنین کے بابا ہیں، آپ کو علی کہتے ہیں. میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ علی ہیں. آپ دکان سے بن خریدے باہر آ گئے. ساتھ ہی دوسری کپڑے کی دکان تھی، اس میں داخل ہوئے اور دکاندار کو سلام کیا اور فرمایا مجھے جانتے ہو؟ وہ دکاندار نہیں جانتا تھا، اسے علم نہیں تھا کہ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. کہنے لگا میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا اچھا پھر آپ سے کپڑا خریدتے ہیں. اپنا لباس خریدا. پوچھا گیا جناب اس میں راز کیا ہے؟ جس نے کہا کہ جانتا ہوں اور بڑی محبت سے پیش آیا، احترام اور اکرام کا اس نے حد کر دی. آپ نے اس سے کپڑا نہیں خریدا، سلام کیا، آپ نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، آپ چلے آئے. اور جس کو سلام کیا اور پوچھا اور اس نے کہا میں نہیں جانتا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے، یہ وہ دانائی ہے جو رسول اللہ سے ملی تھی، یہ وہ اپروچ ہے جو میری سرکار نے سکھائی تھی، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ فکری آب یاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. فرمایا اس سے کپڑا اس لیے نہیں خریدا کہ وہ میری جان پہچان کی وجہ سے رعایت کرتا، اور ممکن ہے میری محبت میں وہ اپنی بساط سے زیادہ رعایت کر دیتا کہ یہ علی ہیں. اس کی تو محبت کا معاملہ تھا، علی کے تقوی کے متاثر ہونے کا ڈر تھا. علی کو جو تقوی اللہ نے عطا کیا ہے نا، پرہیزکاری اور زہد کا جو ایک جوہر عطا کیا ہے، ڈر تھا کہ اس کی روح رعایت کی وجہ سے، لحاظ اور مروت کی وجہ سے وہ جو شرم و حیا کرتا تو میرے تقوی کے متاثر ہونے کا ڈر تھا. میں نے رعایت کو نظر انداز کر دیا ہے، لحاظ کو نظر انداز کر دیا ہے، مروت کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اپنے زہد کو بچا لیا ہے، اپنے تقوی کو بچا لیا ہے، اپنی پرہیزکاری پر آنچ نہیں آنے دی. ایک لمحے کے لیے رک کر میں آپ کے ذہنوں کی طرف جانا چاہتا ہوں، آپ کے قلب کی طرف اترنا چاہتا ہوں. آئیے سوچئے کہ محبت علی میں بسنے والوں، محفل کا انعقاد کرنے والوں، کیا کوئی موڑ ایسا زندگی میں آیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ میں اپنے تقوی کو بچا لوں، اپنی پرہیزکاری کو بچا لوں، تمام مفادات کو، تمام غرض و غائط کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہی فکر لاحق ہوئی ہو کہ میرا تقوی بچ جائے،
میرا دامن آلودہ نہ ہو، میری فکر ملوث نہ ہو، اگر کوئی موڑ ایسا آیا ہے تو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقوی میں بھی برکت عطا کی ہے اور سیرت علوی سے بھی آپ کو حصہ عطا کیا ہے۔ تیسری بات تربیت سے تعلق رکھتی ہے، پھر آتے ہیں واپس حدیث پاک کی طرف۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے مجھے 3 وصیتیں کی ہیں۔ کتنی؟ 3 وصیتیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ علی بتاؤ وہ 3 وصیتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 وصیتیں میری ڈیمانڈ بھی ہیں، آپ کی ڈیمانڈ بھی ہیں، آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی وہ وصیتیں ضرورت ہے۔ حضور نے وہ وصیتیں کس کو کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے توسل سے قیامت تک کے لیے سرکار نے روشنی اور معاشرت تقسیم فرما دی۔ فرمایا علی پہلی بات یہ یاد رکھو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کا ایک مفہوم قرآن مجید میں یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ جو بات درجہ فرضیت تک ہو۔ وصیت گرامیٹیکلی لغوی طور پہ ایک معنی یہ بھی مرتب کرتا ہے کہ جو بات فرضی حد تک ہو، فرض کی حد تک ہو، صرف حکایت یا واقعہ نہیں، صرف واضح نہیں، بلکہ وہ بات فرض کی حیثیت ہے۔ میں دلیل قائم کرتا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، تفسیر کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے معنی یہ کیا ہے کہ ہم نے فرض کر دیا ہے۔ اب دلیل قائم ہو گئی نا کہ وصیت بعد دفعہ فرضیت کے زمرے میں آتی ہے۔ اوصانی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی، یعنی یہ باتیں فرض کے زمرے میں بتا دیں کہ یہ باتیں تمہارے اوپر فرض ہے۔ پہلی بات فرمایا علی نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے وقت میں جب وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں لیٹ نہیں کرنا، نماز کو وقت ہو جائے تو کہا اس کو ادا کرو۔ جب میں نے یہ وصیت پڑھی نا پہلی، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے حضرت صاحب گلہار شریف والے اول وقت میں ظہر کی نماز کی ادائیگی کا یوں حکم نہیں دیتے، یہ فیضان علوی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تائید ہوتی ہے کہ اول وقت میں، اور مجدد پاک نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اول وقت میں ان کا یہ طریقہ ہے نا، اس لیے اول وقت میں نماز ظہر جو ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام بزرگ فرماتے ہیں کہ فوراً ادا کر لی جائے، پتہ نہیں زندگی مہلت دے یا نہ دے، زندگی مہلت دے یا نہ دے۔ فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تاخیر نہیں کرنی۔ دوسری وصیت فرمایا حضور نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے تو تدفین میں تاخیر نہیں کرنی، تدفین میں تاخیر، انتظامات ہو جائیں، میت کو غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو حضور نے فرمایا علی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تاخیر نہیں کرنی۔ تیسری بات فرمایا جب تمہاری بچی کے نکاح کے لیے انتظام ہو جائے، مسلمان کی بچی کے نکاح کا انتظام ہو جائے، رشتہ مل جائے، تو پھر بلا وجہ نکاح میں رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی، اس کو بر وقت رخصت کر دینا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو 3 باتیں ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی،
جنازہ تیار ہو جائے، تدفین میں تاخیر ہے، میت تیار ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھاؤ، دفن کر دو، بچی جوان ہو، رشتہ مل جائے، اس کی رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی۔ میں بڑے کول مائنڈڈ ہو کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تین باتوں کو ہم اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیں تو کوئی حسن باقی رہ جاتا ہے، کوئی برکت باقی رہ جاتی ہے، کوئی رحمت باقی رہ جاتی ہے، آدمی کی نماز پراپر وقت پر ہونا شروع ہو جائے، اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ اور یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر قباحتیں ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ میں حدیث مبارکہ عرض کروں، وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے تیزی سے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یحب من اصحاب اربعہ، حضور نے فرمایا 4 صحابہ ایسے ہیں جن سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، میرا اللہ، یعنی آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اس حدیث کو سننا ہے، ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا۔ حضور نے فرمایا کہ 4 میرے صحابہ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اخبارانی، یہ خبر کسی اور نے نہیں دی، خود میرے خدا نے مجھے دی ہے۔ اخبارانی، میں پورے کلمات پڑھتا ہوں، اخبارانی انہ یحبہم، حضور نے فرمایا کہ یہ کسی اور نے نہیں بتایا، کسی فرشتے نے آ کر خبر نہیں دی، یہ میرے دل پر بات نہیں ڈالی گئی، فرمایا اخبارانی انہ یحبہم، میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں ان 4 صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ہمارا چونکہ ہم استاد لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارے سمجھنے سمجھانے کا انداز بھی وہ ہے۔ پہلی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ میرے صحابہ میں سے کتنے صحابہ سے محبت کرتا ہے؟ کتنے صحابہ سے؟ پہلی بات، ایک بات بھی آپ سیکھ گئے تو آج کی محفل کا مقصد پورا ہوگا۔ 4 سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ دوسرے صحابہ سے اللہ محبت نہیں کرتا، یہ مقام اور مرتبے کی بات ہوتی ہے، فضیلت کی بات ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اخبارانی انہ یحبہم، کہ یہ بات بھی اللہ نے مجھے بتائی ہے، جبریل کے ذریعے نہیں، اخبارانی، یہ خبر مجھے اللہ نے ڈائریکٹ دی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تیسرے جملے پہ آنا حدیث شریف کا، فرمایا وَأَمَرَنِي ان احبہم، اللہ نے صرف خبر نہیں دی، مجھے حکم بھی دیا ہے کہ آمنہ کے لال تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت۔ 3 باتیں، پہلی بات اللہ 4 صحابہ سے محبت کرتا ہے، دوسری بات کہ یہ خبر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے دی ہے، تیسری بات وَأَمَرَنِي ان احبہم، اللہ نے مجھے حکم بھی دیا ہے کہ میں بھی ان سے، اللہ کا رسول بھی محبت کروں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ حسن بانٹا جا رہا تھا، تو قالو، سارے صحابہ بولے، جتنے لوگ یہ بات سن رہے تھے نا، قالو، سارے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 4 صحابہ سے
اللہ محبت کرتا ہے، خبر بھی اللہ نے دی ہے، اور آپ کو بھی ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے تجسس تو پیدا ہوتا ہے نا، جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کی محبت کی خبر خدا دیتا ہے، اور جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ خود مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ تجسس تو پیدا ہوتا ہے، ایک اٹھان جنم لیتی ہے، ایک جذبہ امٹ کر آتا ہے کہ پتا چلے وہ چار کون ہیں۔ قالو، سارے صحابہ نے مل کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ وہ کون ہے، بتائیے کہ وہ من ہم، وہ کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان میں ایک علی ہے، ان میں ایک، قال منہم علی، فرمایا ان میں سے ایک علی ہیں۔ علی بھی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس سے خدا محبت کرے، جس سے مصطفیٰ محبت کرے، اگر اس سے ہم محبت کریں تو سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے اور سنت، بات سمجھ آئی؟ جس محبت میں آپ بیٹھے ہیں نا، ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں، ہے ابھی وقت ہے، آپ بڑی توجہ سے سنیں، یہ بات آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے بحیثیت امیر المومنین، تو بڑی محفل میں، امیر المومنین عمر کی محفل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلالت، روب، سطوت، شان و شوکت، تو کسی آدمی نے ایک عورت کا ذکر کیا جس کا اپنی سوسائٹی میں کردار مشکوک تھا، عورت کا ذکر کیا، اس کا کردار مشکوک تھا، کسی نے ذکر کیا، ذکر کرنے کی دیر تھی، جلالت عمر اور وہ غیرت عمر سن کر نہ رہ سکے، ایک آدمی کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو میرا پیغام دو کہ تمہیں عمر بلا رہا ہے۔ آج تو کوئی خطیب، کوئی امام تھوڑی سی جرت میں مسجد میں بات کر دے، کہتے ہیں آئندہ جمعے سے پہلے تبدیل کر دو، آئندہ جمعے سے پہلے۔ دین یہ نہیں سکھاتا، دین غیرت کی تائید کرتا ہے، جرت کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلایا جائے۔ آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے بات کو سننا ہے، اور جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس تک آپ پہنچ جائیں گے۔ جب اس آدمی نے جا کر دروازے پہ دستک دی، اس عورت کو کہا چل تجھے عمر بلاتے ہیں، طوطے اڑ گئے، اوسان خطا ہو گئے، عمر بلا رہے ہیں، کہاں میں اور کہاں امیر المومنین عمر، کہا ہاں تجھے ہی حضرت عمر یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں اپنے دربار میں۔ اس نے کہا ٹھہرو، مجھے چادر لے لینے دو۔ اس نے اوپر چادر لی، تیار ہو کر گھر سے جب نکلی نا، وہ آدمی آگے آ گیا، پیچھے پیچھے وہ عورت آ رہی ہے، تھوڑا سا گھر سے نکلی تو پھسلی، گری، پھسل گئی، گر گئی۔ جیسے ہی گری، اس آدمی نے مڑ کر دیکھا، عورت گری پڑی ہے اور اس کی چادر خون سے لت پت ہو گئی ہے، چادر خون سے ملوث ہو گئی ہے، اور عورت گری ہے۔ وہ جو قاصد تھا نا امیر المومنین کا، حضرت عمر کا بھیجا ہوا آدمی، وہ آیا، اس نے کہا بی بی کیا ہوا؟ اس نے اشارہ کیا کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا۔
محلے کی عورتیں آئیں، انہوں نے اٹھایا، دوسری چادر دی، اس کو گھر واپس پہنچایا۔ اس آدمی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری بات بتائی۔ اس محفل میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے؟ ہم نے افسانوی رنگ میں اپنے ہیروز کو لیا ہے۔ ہمارا یہ پرابلم ٹھہرا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو اس سٹیٹس پہ نہیں لیا جو سٹیٹس ان کا تھا۔ ہم نے واقعاتی انداز میں، مرثیہ خوانی کے انداز میں، نوحہ خوانی کے انداز میں ان کے قد کو، ان کی عظمت کو داغدار کیا ہے۔ جو ان کی عظمت تھی اس کو شاہکار بنا کر پیش نہیں کیا۔ جتنے لوگ امیر المومنین حضرت عمر کے دربار میں بیٹھے تھے، جب وہ آدمی واپس گیا، اس نے کان سے کان لگا کر کہا کہ جناب میں نے آپ کا پیغام دیا۔ وہ تھر تھر کانپی اور گری، اور وہ ماں بننے والی تھی اور گر گئی اور خون بہنے لگا۔ محلے کی عورتوں نے اٹھائی اور اسے واپس بھیج دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں انگلی ڈال لی اور ڈسکس شروع ہو گئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اب جتنے لوگ تھے نا، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا اس وجہ سے ہوا ہے، کوئی ڈرامہ کیا ہوگا، کسی نے کہا کوئی ایسا ہوا ہوگا، بدکار عورت تھی۔ سارے ہی بولے، علی نہیں بولے۔ سارے بولے، جتنے بول رہے تھے نا، حضرت عمر مطمئن نہیں ہو رہے تھے، سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے تھے، بات کو گھما پھرا کر قرینے سے، قرائن سے، اشاروں سے کر رہے تھے۔ جناب ایسا ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا جن کے ذکر میں آج بیٹھے ہو، جن کے علم کو، جن کی فراست کو، دانش کو سیلیوٹ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ نہیں بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی بولو، مشکل آسان کرو، مشکل کشا ہو، مشکل ہے آسان کرو، بولو نا، آپ بھی رائے دو۔ آپ نے فرمایا ڈائریکٹ تو نہیں، ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن ان ڈائریکٹ، وہ جو کچا بچہ ضائع ہوا ہے نا، اس کی دیت اے امیر المومنین تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے علی کیا کہہ رہے ہو؟ امیر المومنین وہ جو عورت گری ہے نا، اس کے گرنے پر جو بلیڈنگ ہوئی ہے اور بچہ ضائع ہوا ہے، اس کی دیت تمہارے ذمہ ہے۔ آپ نے کہا علی کیسے؟ اس پہ اپنی کوئی دلیل قائم کرو، حجت قائم کرو۔ اب آپ نے توجہ سے بات کو سنا، آپ فرمانے لگے اے امیر المومنین تمہارے روب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تمہارے روب کی وجہ سے، تمہاری جو جلالت ہے نا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہذا دیت۔ اگلا مسئلہ کہا علی دیت تو میں دیتا ہوں، لیکن دوں کس کو؟ میں ڈائریکٹ تو انوالو نہیں نا، یہ علماء جانتے ہیں، میں ڈائریکٹ تو انوالو نہیں، میں تمہارے فہم کو سلام کرتا ہوں، میں عمر تمہارے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن دیت دوں کس کو؟ فرمایا اس عورت کو دیت نہیں دی جائے گی، دیت بیت المال میں جمع کرائی جائے گی، دیت بیت یہ ہے علی۔ ایک دن حضرت عمر اسی طرح بیٹھے تھے، آپ نے نا اپنا یہ دایاں ہاتھ، قاری صاحب، ایسے ران پہ مارا، کسی مشکل میں تھے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ایسے اپنا دایاں ہاتھ اپنی ران پہ بار بار مارتے جاتے حضرت عمر، اور کہتے جاتے این علی، این علی، این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ کوئی مشکل تھی، کوئی ٹرائل تھا، کوئی ڈیسیژن کرنے میں مشکل آ رہی تھی۔
ایسے اپنا دایاں ہاتھ ایسے ران پہ مارتے ہو، کہتے این علی این علی۔ ایک آدمی کو کہا جاؤ یار علی کا پتہ کرو۔ وہ آدمی اٹھ کر گیا تو حضرت علی شیر خدا گھر پہ نہیں تھے۔ آپ کا بڑا صاحبزادہ حضرت امام حسن گھر پہ تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یاد کر رہے ہیں ابا حضور تو گھر نہیں، میں جاتا ہوں۔ امام حسن آئے، حضرت امیر المومنین کے دربار میں بیٹھے تو آپ اسی طرح یہ ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے این علی، حسن علی کہاں ہیں، حسن علی کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں؟ تو کہا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کہا مجھے کوئی مشکل ہے، اس مشکل کو علی کے بغیر کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یوں نہیں ہے مشکل کشا، فاروقی عہد میں بھی یہ احساس زندہ تھا کہ علی مشکل کشا ہے، علی مشکل ہے کشا ہے۔ اور حضرت عمر نے فتوحات کی کثرت پر اور مینجمنٹ کے بہتر ہونے پر جو تبصرہ کیا نا وہ سنے۔ یہ وہ لوگ جو ہسٹری پڑھتے ہیں نا، میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جتنی فتوحات حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہیں، جتنے ایریاز حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کو ملے ہیں، ان تمام ایریاز کے سارے معاملات کو حضرت علی نے ہینڈل کیا ہے۔ جتنی فتوحات ہوئی ہیں نا، ان کے مدبر اور مینیجر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا علی لا ہلاک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا تھا۔ دو جملے یہ تاریخ میں بڑے گونجتے ہیں اس لیول کے، ایک حضرت امام اعظم کا لولا السنتان لا ہلک النعمان، پوری ملت میں سے ایک بندے نے اس جملے کا انکار کیا ہے، یہ اب جو میں نے پڑھا ہے کسی نے انکار نہیں کیا، ایک بندے نے انکار کیا، ابن تیمیہ نے، باقی سب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ جملہ ٹھیک ہے، لولا السنتان لا ہلک النعمان۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال مجھے سیدوں کے گھر کی نوکری نصیب نہ ہوتی میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لا عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو جو فہم اور فراست عطا کیا تھا۔ آج گفتگو کو کلوزنگ کی طرف لائیں، آج آپ یاد علی میں بیٹھے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو اس اینگل پہ نہ سمجھیں جو اینگل میراثیوں کے پاس ہے۔ لوگ میر انیس کو پڑھتے ہیں اور علی کو سمجھنے کے لیے، میں کہتا ہوں 4 اشعار لکھ لینے سے کوئی یہ میرٹ بن جاتا ہے کہ حضرت علی کو سمجھا جائے؟ حضرت علی کو سمجھنا ہے، آپ نہیں سمجھے میں نے جو کہا، کیا کہا؟ حضرت علی کو اگر سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کو پڑھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تھا نا، یہ آخری جملے ہیں، تو ان کی میت پہ کھڑے ہو کر، حضرت ابو بکر صدیق کی میت پہ کھڑے ہو کر جو تبصرہ ان کے وصال پر حضرت علی نے کیا تھا نا، وہ ساری حقیقتیں تش تش بام کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے میت پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اے ابو بکر، میں اعلان کرتا ہوں انت اشجع الاشجعین، سارے دلیروں میں سے تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا، میت پہ کھڑے ہو کر۔ یار پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب نے انتظام کیا، ہم بیٹھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شان بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں میں پہلا شخص ہوں جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جس نے حضور کے انا اول من صلی
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں پہلا آدمی ہوں جس نے نبوت کے بعد نماز پڑھی ہے، پہلے نبی نے نماز پڑھی ہے، پھر علی نے نماز پڑھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں وہ بندہ ہوں جس کو وضو کرنے کا طریقہ حضور نے سکھایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں وہ بندہ ہوں جس کو نہانے کا طریقہ حضور نے سکھایا ہے۔ جس کو یہ ادائیں حضور سکھائیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ آپ کی شخصیت پر ایک بڑا جملہ ہے کسی دانا آدمی کا کہ حضرت علی کی شخصیت عکس ہے حضور کی شخصیت کا۔ حضرت علی کی شخصیت عکس ہے حضور۔ جب حضور نے یہ بیان کیا نا کہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا وہ ابو بکر کو دیکھ لے، یہ ویسے بات نہیں ہے۔ ایک منٹ کی توجہ، قاری صاحب، قاری اشتیاق صاحب ایک منٹ توجہ کریں، پھر بات ضائع نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے حضرت ابراہیم کو دیکھنا ہو میرے ابو بکر کو دیکھ لے، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ سارے لوگوں کے مسائل بیان کر رہے ہو تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھ لے، جس نے مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے۔ وقت ہوتا تو میں اس کاز کو بھی بیان کرتا کہ کیوں حضور نے ایسا بیان فرمایا۔ فرمایا ابو ذر کو دیکھنا ہو تو عیسیٰ کو دیکھ لے۔ اس طرح حضور نے صحابہ کے مراتب بیان کیے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں بھی کچھ کہیں۔ فرمایا علی جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تجھے دیکھ لے۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں وہ دانائی عطا کر جو حضرت علی شیر خدا کو ملی تھی، وہ اسلوب زندگی عطا کر جو شیر خدا کا تھا۔ اگر اس سے ایک دو بات بھی آپ کو مل گئی تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ وما توفیقی